مکحول روایت کرتے ہیں، صحیح بخاری کی 827 نمبر روایت ہے، اور یہ بات میں یہاں ہی پیش کر کے اس اشکال کو دور کرنا چاہوں گا۔ نہ جانے یہ کیوں کہا گیا کہ عورت کی نماز اور مرد کی نماز اور نہیں، مرد اور عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں، فرق صرف لباس کا فرق ہے، اور یہ فرق نماز کا نہیں ہے کہ عورت کو کس طرح نماز پڑھنی ہے، مرد کو کس طرح نماز پڑھنی ہے، وہ طریقہ ایک ہی۔ ہاں، عورت اور مرد کے لباس میں فرق کی بات کیوں کی گئی؟ مرد کس طرح لباس پہنے اور نماز پڑھے، مرد کے پاس اگر ایک ہی چادر ہے تو وہ ایک ہی چادر کو اپنے جسم پہ لپیٹ کے نماز پڑھ سکتا ہے، جبکہ عورت کے لیے حکم الگ ہے، اگر اس کا خمار دوپٹہ نہیں تو اس کی نماز نہیں ہو۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ام الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہے۔ كانت ام الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ تجلس في صلاتها جلسة الرجل۔ تشہد میں آپ نے سنا ہوگا یا دیکھا ہوگا، عورتیں اس طرح زمین کے ساتھ چمٹ کے بیٹھ جاتی ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ عورت اس طرح بیٹھتی۔ كانت ام الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ تجلس جلسة الرجل وكانت فقیہ، صحابیات میں سب سے سمجھدار اور فقیہ عورت تھی، اور انہوں نے بیٹھنے کا انداز کیا بیان کیا ہے؟ وہ اسی طرح بیٹھتی تھی جیسے مرد بیٹھتے۔ اس لیے یہ کہنا کہ عورت کا بیٹھنا اور ہے اور مرد کا بیٹھنا اور ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں کوئی حدیث صحیح سند سے ہم تک نہیں پہنچی، اور نہ ہی وہ صحیح ثابت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشہد کی کیفیت کو آپ نے اگر آپ نے 2 رکعتیں ہی پڑھنی ہے تو پھر پہلا تشہد یا آخری تشہد ہے۔ اگر آپ نے 3 رکعتوں کی نماز پڑھنی ہے جیسے مغرب کی ہے تو پھر پہلے تشہد کی اور کیفیت ہے، اور دوسرے تشہد میں تورک بھی ہوگا۔ اگر 4 رکعت آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو چوتھی رکعت میں جب تشہد بیٹھیں گے تو تورک ہوگا۔ تورک کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تورک کیسے کیا کرتے؟ ابو حمید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اور یہ روایت صحیح بخاری کی ہے 828 نمبر۔ اذا جلس في الركعة الآخرة، آپ جب آخری رکعت میں بیٹھتے، قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته، آپ کے بیٹھنے کی کیفیت کیا تھی؟ آپ اپنے بائیں قدم کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے، دائیں قدم کو کھڑا کر لیتے، وقعد على مقعدته، اور اپنی پشت پر بیٹھ جاتے۔ دوسرا تورک کا طریقہ، فإذا كانت الرابعة، ابو حمید روایت کرتے ہیں، سنن ابی داود کی 965 نمبر روایت، اور صحیح ابن حبان کی 1876 نمبر روایت ہے، فإذا كانت الرابعة أفضى بوركه اليسرى إلى الأرض، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بائیں کولے کو زمین پہ لگا لیتے، وأخرج قدميه من ناحية واحدة، اور دونوں قدموں کو ایک سائڈ سے نکال لیتے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی تیسری روایت صحیح مسلم کی 579 نمبر روایت ہے، كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قعد في الصلاة، آپ جب نماز میں بیٹھا کرتے، جعل قدمه اليسرى بين فخذه والساق، آپ اپنے بائیں قدم کو پنڈلی اور اپنی ران کے درمیان کر لیتے، وفرش قدمه اليمنى، اور اپنا دایاں قدم بچھا لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تینوں طریقے ہم تک پہنچے ہیں۔ ایک چوتھا طریقہ بھی یہ ہے، جیسے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب وہ پاؤں بچھا لیا کرتے تھے، ان سے کہا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں، پاؤں کو کھڑا کیوں نہیں کرتے؟ تو انہوں نے کہا ان رجلائی لا تحملانی، میری ٹانگیں اور میرا پاؤں میرا وزن نہیں، اس لیے شریعت کی یہاں بھی خوبصورتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشہد میں بیٹھتے تو کون سی دعائیں کرتے؟ چونکہ آپ کو یہ دعائیں یاد ہیں، میں صرف صحابی کا نام لے کر اور ریفرنس کے ساتھ صرف دعائیں پیش کیے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، صحیح بخاری کی 831 نمبر روایت اور صحیح مسلم کی 895 نمبر روایت، کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک صحابی نے کہا السلام علی جبریل و میکائیل السلام علی فلان و فلان، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ہی سلامتی دینے والے ہیں، السلام یہ اس کا نام ہے۔ جب تم نماز کے اندر بیٹھو تو تم یہ پڑھا کرو التحیات للہ والصلوات والطیب، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ جب تم یہ کہہ دو گے فإنکم اذا قلتموها، جب تم یہ کہہ دو گے اصابت کل عبد للہ صالح، ہر نیک آدمی کو سلام پہنچ جائے گا، فی السماء والارض، خواہ وہ آسمانوں میں ہو یا زمینوں میں ہو، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ پھر آپ یہ پڑھتے
اور آگے لفظ کیا حدیث کے ثم یتخیر من المسألة ما شاء، پھر جو آپ چاہتے ہیں دعا اس کے بعد پڑھ سکتے۔ کون سی دعا؟ جو حدیث سے ثابت ہوگی۔ یہاں رک کے میں ایک بات کا اضافہ آج مسلمان جب قرآن و سنت کی صحیح تعلیمات سے دور ہوتا ہے تو کس طرح فکری وائلنس کا شکار ہوتا ہے۔ سلام کی 3 قسمیں ہیں، سلام تحیہ، سلام دعا اور سلام متارکہ۔ سلام تحیہ جب مسلمان کو ملتا ہے تو یہ سلام تحیہ ہوتا ہے۔ فَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، جب کوئی سلام تحیہ کہے یا تو اسی طرح ہی جواب دو یا اس سے بہتر جواب دو۔ مثال کے طور پہ کسی نے کہا ہے السلام علیکم، وعلیکم السلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہے جیسے کہا گیا تم ویسے کہو۔ فَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، اس سے اچھا کہو، أَوْ رُدُّوهَا، یا اسے لوٹا دو۔ اچھا کیا ہوگا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جواب کیا ہوگا؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ، جو سلسلہ صحیحہ کی روایت میں اس سے زیادہ کسی حدیث میں الفاظ ثابت نہیں۔ یہ سلام کہنا اور اس کا جواب دینا یہ مسلمان کا مسلمان پہ حق ہے۔ جب زندہ کسی زندے کو سلام کرتا ہے، مسلمان جو 5 حقوق ہیں ہر مسلمان کے مسلمان پر، اور ایک روایت میں 6 کا تذکرہ ہے، سلام کہے تو جواب دے، دعوت دے تو دعوت کو قبول کرے، اور جب بیمار ہو تو عیادت کرے، فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہو، جب اس کو چھینک آئے تو یرحمک اللہ کہے، اور چھٹا حق فَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْ لَهُ، جب کوئی نصیحت طلب کرے تو اس کو نصیحت کی جائے۔ سلام کی دوسری قسم ہے سلام دعا۔ نماز کے اندر جو ہم سلام کہتے ہیں یہ سلام دعا ہے، اس کا جواب نہیں ہوتا۔ ہم قبرستان میں جاتے ہیں تو وہاں بھی ہم کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم، آگے کیا کہتے ہیں؟ یا اہل القبور۔ اس سلام کا بھی جواب نہیں ہوتا کیونکہ سلام دعا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ان پہ سلامتی نازل فرما۔ جیسے تحیات میں آپ بیٹھتے اور کہتے ہیں السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا، ہم پر بھی سلام ہو۔ کبھی آپ نے کسی نے نماز میں کہا ہو وعلیکم السلام؟ کبھی کہا آپ نے؟ سلام دعا ہے۔ اس لیے دعا جو ہے کا جواب نہیں، اس لیے یہ کہہ دینا چونکہ سلام تو ہم کہتے ہیں تو قبر والے سنتے بھی ہوں گے، وہ جواب بھی دیتے ہیں۔ کہاں لکھا ہے؟ میرے معزز میرے محترم، بات وہ کرتے ہیں جس کا تذکرہ قرآن میں آ جائے، جس کا تذکرہ حدیث میں آ جائے۔ اگر کہیں تذکرہ آ گیا ہے تو انکار کس چیز کا؟ اور اگر اس چیز کا تذکرہ نہیں ہے تو یہ بات بنانے کا فائدہ کیا ہے؟ تیسرا سلام سلام متارکہ ہے۔ سلام متارکہ کیا ہے؟ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب کوئی جاہل کج بحثی میں پڑتا ہے، دماغ سوزی میں پڑتا ہے، آپ سے بحث کرنے لگ جاتا ہے، تو آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ اپنے بھی اخلاق کا گراف جو ہے گرا لیں۔ آپ کیا کہیں؟ میں آپ کو سلام کرتا ہوں، آپ بالکل بحث نہیں، آپ اس سے الجھے نہیں، آپ اپنے تشخص کو مت گرائیے۔ عباد الرحمن کی نشانی یہ ہے اچھی بات کرو، نصیحت کرو، دعوت دو، احترام کے ساتھ، وقار کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، اور اگر بحث پہ لڑائی پہ اتر آیا ہے، جناب السلام علیکم، میں بحث نہیں کر سکتا۔ لڑائی یہ مسلمان کا شیوا نہیں، یہ اچھل ابھر کر خواہ دین کی بات بھی کہی جائے اس سے قرآن نے منع کر دیا ہے۔ اور سچ کہا کچھ باتیں بنائی جاتی ہیں لیکن اس کا فائدہ نکلاتا ہے۔ کسی نے برف سے پوچھ لیا اور رائے تو اس کی آپ اتنی ٹھنڈی کیوں ہو؟ کہا میرا ماضی بھی ٹھنڈا پانی ہے، میرا مستقبل بھی پانی ہے ٹھنڈا، گرمی کی مجھے ضرورت کیا ہے؟ انسان کی ابتدا بھی مٹی ہے، منھا خلقناکم، اور اس کی انتہا بھی مٹی ہے دنیا کے حساب سے، وفیھا نعیدکم، یہ مٹی سے بنایا گیا، مٹی میں چلا جائے گا۔ اکڑ کس بات کی؟ یہ اتنا اچھلنا کس بات کا؟ اس کو اپنی ذمہ داری ادا کرنے۔ ان علیک الا البلاغ، بس تم پہنچا دو۔ پہنچانے سے مراد یہ نہیں ہے کہ تم مار دو یا کسی کو جو ہے وہ باتوں باتوں میں جہنم تک پہنچا دو، یہ تو کہیں نہیں لکھا۔ ان علیک الا البلاغ، احترام سے بات پہنچا۔ لست علیہم بمسیطر، آپ کو دروغے تو، وما انت علیہم بوکیل، آپ کو نگران تو نہیں ہے۔ ان انت الا نذیر، آپ تو ڈرانے والے ہیں۔ لعلک باخع نفسک علی آثارہم، اگر کوئی نہیں مانتا پیچھے چل کے اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے۔ فلا تذهب نفسک علیہم حسرات، حسرت کرتے کرتے اپنی جان کو نہ مار لیں۔ یہ ساری آیات کیا بتا رہی ہیں کہ جھگڑا کرے؟ نہیں، سلام متارکہ یہ، اگر کوئی آپ سے لڑائی کرنا چاہتا ہے تو آپ بالکل لڑائی نہیں کریں، آپ سلام کہہ کے گزر جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التحیات کے بعد کی تعلیم دے رہے ہیں،
کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح بخاری کی روایت ہے 3370 نمبر. سوال کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قد علمنا کیف نسلم کیف الصلاة علیکم اہل البیت. ہمیں یہ تو پتا چل گیا کہ ہم نے سلام کیسے کہنا ہے، السلام علیکم. ہمیں درود کیسے پڑھنا ہے؟ تو صحیح بخاری کی روایت میں درود کون سا ہے؟ قولو، تم یہ کہا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک. صحیح بخاری کی یہ روایت ایک مسلمان کو حرز جان بنانی چاہیے. اور آج امت درود پڑھنے سے بھی اپنے آپ کو، اور اگر آپ یہ کہہ دیں کہ محروم ہونے کی راہیں اس نے اختیار کر لی تو مبالغہ نہیں ہو. جس دعا میں درود نہ ہو وہ دعا آسمان تک پہنچتی نہیں. اور ایک مرتبہ درود پڑھنے سے فوائد کتنے ہیں؟ کتب اللہ لہ 10 حسنات، 10 نیکیاں لکھی جائیں. محا عنہ 10 سیئات، 10 گناہ معاف ہو جاتے. ورفع لہ 10 درجات، 10 درجات بلند ہو جاتے. اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں وصلی اللہ علیہ وملائکتہ 70 صلاۃ. تم ایک مرتبہ درود پڑھو، اللہ رب العزت 70 رحمتیں نازل کر. تم ایک مرتبہ درود پڑھو، کھربوں کی تعداد میں فرشتے 70 مرتبہ تمہاری بخشش کی دعا کرتے. یہاں منت کرنی پڑتی ہے میرے لیے دعا کرنا، وہاں درود پڑھنے سے اللہ پابند کرتے ہیں فرشتوں کو دعا کرو اس کی بخشش. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درود سکھایا. التحیات کے بعد درود پڑھا جائے. اور سیدنا ابو بکر کی روایت جو صحیح بخاری کی 834 نمبر ہے اور صحیح مسلم کی 2809 نمبر ہے، آپ نے یہ دعا سکھائی. اس کے بعد جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ دعا سکھائیے جو میں تشہد میں پڑھ سکوں، تو آپ نے فرمایا قل، آپ یہ کہہ دیا کرو اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرة من عندک وارحمنی انک انت الغفور. اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کر. یہ صحیح بخاری کی 832 نمبر اور صحیح مسلم کی 1325 نمبر روایت ہے. دعا یہ ہے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو صحیح مسلم کی ہے 1809 نمبر، اس میں آپ دعا یہ کیا کرتے تھے جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائی اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت اعلم به منی انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت. محجن بن ادرع کی روایت ہے اور یہ روایت سنن النسائی کی ہے 1301 نمبر اور سنن ابی داود کی 985 نمبر کہ جب نماز پڑھتے تشہد میں ہوتے تو یہ دعا کرتے اللہم انی اسألک یا اللہ بأنک الواحد الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ان تغفر لي ذنوبي انک انت الغفور الرحیم. سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں جو سنن النسائی کی 1300 نمبر روایت ہے اور سنن ابن ماجہ کی 3858 نمبر روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم انی اسألک. میں اللہ تجھ سے ہی سوال کرتا. اور سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک دوسری روایت میں جو سنن النسائی کی 1299 نمبر روایت ہے اور جامع ترمذی کی 481 نمبر روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلیم کو یہ دعائیں سکھائیں. فرمایا سبح اللہ 10 10 مرتبہ سبحان اللہ کہہ دیں، واحمدیہ بہ 10 10 مرتبہ الحمدللہ کہہ دیں، وکبریہ 10 اور 10 مرتبہ اللہ اکبر کہنا. ثم سلیہ حاجتکی، پھر اللہ سے اپنی حاجات کا سوال کرنا. فروہ بن نوفل بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو یہ دعا سکھائی جو سنن النسائی کی 1307 نمبر، سنن ابن ماجہ کی 3839 نمبر روایت ہے اللہم انی اعوذ بک من شر ما عملت ومن شر ما لم اعمل. اے اللہ جی ایسے عمل کی شر سے بچا جو میں کر بیٹھا اور اس عمل کے شر سے بھی بچا جو میں نے نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں اور یہ روایت سنن ابن ماجہ میں 3847 نمبر اور سنن ابی داود میں 792 نمبر میں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا
ایک صحابی کو کہ تم یہ کہا کرو اسأل اللہ الجنہ واعوذ بہ من النار، اے اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں اور جہنم سے پناہ مانگتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات بھی بیان کی تھی، لا يقبل اللہ صلاۃ حائض الا بخمار، جو عورت جوان ہو جائے جب تک سر پہ دوپٹہ نہیں ہے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا جو اپنے بالوں کو نہیں ڈھانپتی لن تقبل صلاتها، مجاہد کہتے ہیں اس کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے یہ بھی فرما دیا اگر کوئی مسجد میں بھی عورت جاتی ہے عطر اور خوشبو لگا کے کہ جو خوشبو دور تک پہنچتی ہے، جب تک یہ غسل نہیں کر لیتی نماز اس کی بھی قبول نہیں۔ اس لیے فرمایا ایتکن ارادت المسجد فلا تقربن طیبا، سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 1093، اے عورتوں کی جماعت، اے عورتوں تم میں سے کوئی مسجد میں جانا چاہے تو خوشبو لگا کے نہ جایا کرو، حتی تغتسل لم تقبل لها صلاة، مشکات المصابیح کی روایت ہے جب تک یہ غسل نہیں کر لیتی اس کا یہ نماز یا عبادت اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ خامن کی نافرمانی کرنے والی حدیث کے الفاظ ہے ثلاثۃ لا تجاوز صلاتهم آذانهم، تین ایسے لوگ ہیں کہ ان کی نماز قبول ہونا تو دور کی بات کانوں سے بھی اوپر نہیں جاتی۔ کون سے لوگ؟ العبد العابق حتی یرجع، غلام مالک کی اجازت کے بغیر دوڑ گیا ہے، وہ جا کے تہجد بھی پڑھے گا، کانوں سے اوپر نہیں جانے، اسے واپس آنا ہو۔ وامرأة باتت وزوجها علیہا ساخط، ایسی عورت جو اپنے خامد کو ناراض کر کے رات گزارتی ہے اس کی نماز بھی کانوں سے اوپر نہیں جاتی۔ وامام قوم وهم له کارہون، اور ایسا انسان جو لوگوں کو نماز تو پڑھاتا ہے لیکن لوگ اس کی امامت پہ خوش نہیں ہے، پسند نہیں کرتے، شرط یہ ہے کہ کچھ شرعی سبب ہو، ویسے مزاج کی بات نہ ہو۔ ایسا انسان اگر کسی سبب کی وجہ سے لوگ اسے پسند نہیں کرتے تو ایسے انسان کی نماز بھی کانوں سے اوپر نہیں جاتی۔ اور صحیح الترغیب کی روایت بھی سننے والی ہے 485، فرمایا وَرَجُلٌ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ وَلَمْ يُؤْمَرْ، ایسے انسان کی نماز بھی کانوں سے اوپر نہیں جاتی جس کو کہا نہیں گیا کہ تم جنازہ پڑھاؤ، وہ جنازہ پڑھاتا ہے، کہتا ہے میں ہی پڑھاؤں گا۔ ضد کیا ہے؟ کہ مسلمان کہا کہ آپ پڑھا دیں، آپ پڑھا دیں، کوئی پڑھا دے، دعا اخلاص سے کر دے، اللہ اس کی بخشے، اللہ اس کے درجات بلند فرما دے۔ یہ کوئی کریڈٹ لینے والی تو بات نہیں ہے کہ اس پہ کوئی جھگڑا کیا جائے کہ میں پڑھاؤں گا، فلاں پڑھاؤں گا۔ کسی عام مسلمان جو کلمہ گو ہے، عقیدے والا ہے، اس کے پیچھے ہم سب کی نماز ہو جاتی، کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر علم والا بھی یہ سوچے کہ نہیں ایسے نہیں ایسے ہوگا تو پڑھوں گا، تو پھر علم کا رنگ تو نہ ہوا۔ علم کا رنگ یہ ہے میرا یہ پیارا بھائی پڑھائے گا میں اس کے پیچھے بھی، میرا یہ پیارا بھائی پڑھائے گا یہ بھی مسلمان ہے میں اس کے پیچھے بھی پڑھوں گا، ہو سکتا ہے یہ دونوں مجھ سے ایک نہیں 10 گنے نہیں 100 گنے نیک ہو، یہ تو میرا رب جانتا ہے۔ میں کیوں اس طرح اپنی سوچ بنائے بیٹھا ہوں کہ مجھ سے بڑا کو نیک نہیں، اللہ ذوالجلال نے ایسے نیک بندے دنیا میں رکھے، ہم نے کبھی ان سے ملاقات بھی کی ہوگی، اللہ کے بڑے بڑے نیک بندے ہیں۔ امام بغوی کہا کرتے تھے تقوی کی تعریفیں تو لوگ بہت کرتے ہیں، تقوی ایک یہ بھی ہے اس وقت تک انسان صحیح متقی نہیں بنتا جب تک دوسرے کو اپنے سے اچھا نہیں سمجھتا۔ بينما رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم جالس فی المسجد، آپ مسجد میں تشریف فرما تھے، اذ دخلت امرأة من مزینہ خاندان کی ایک عورت آئی، ترفل فی زینت اللہ فی المسجد، اپنی زینت میں چل رہی ہے، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس انہوا نساءکم عن لبس الزینۃ والتبختر فی المساجد، اپنی عورتوں کو روکو، یہ مسجدوں میں تو تبختر سے باز آ جائیں، یہ مسجدوں میں تو اس طرح کی زینت اختیار کر کے نہ آئے، فإن بنی اسرائیل لم يلعنوا حتى لبس نساؤهم الزینہ، کیونکہ بنی اسرائیل پہ لعنت اس وقت کی گئی جب ان کی عورتوں نے اس بات کا خیال نہ کیا اور زینت کو ظاہر کیا، وتبخترن فی المساجد، اور مسجدوں میں بھی تبختر کرتی نظر آئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا ایما امرأة تطیبت ثم خرجت الى المسجد لم تقبل لها صلاة حتى تغتسل، جو عورت خوشبو لگا کے مسجد میں جاتی ہے، اور اس بات کو ذہن میں بٹھانا چاہیے عورت کی خوشبو کیا ہے،
مرد کی خوشبو کیا ہے؟ ما ظہر لونہا وخفی ریحہا، یہ عورت کی خوشبو ہے جس کا رنگ تو نظر آئے لیکن خوشبو نہ آئے. اور مرد کی خوشبو کیا ہے؟ ما خفی لونہ وظہر ریحہ، جس کی خوشبو تو آئے رنگ نظر نہ آئے. فرمایا اگر کوئی عورت خوشبو لگا کے چلتی ہے، مسجد میں پہنچتی ہے، آئی عبادت کے لیے ہے، مردوں تک اس کی خوشبو پہنچی، اس وقت تک نماز قبول نہیں ہوتی حتی تغتسل، جب تک وہ غسل نہیں کر لیتی. زینب الثقفیہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایتکن ارادت المساجد فلا تقربن طیبا، تم میں سے کوئی بھی عورت مسجد جانے کا ارادہ کرے تو طیب کے قریب نہ جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری روایت میں فرمایا لا تمنعوا نساءکم المساجد، مسجدوں میں جانے سے مت روکو، لیکن یہ بات بھی سامنے رکھو وبیوتہن خیر لہن، گھر ان کے بہتر ہیں ان کے لیے. عورت کی نماز کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بتائی ہے. روایت کر رہی ہیں ام حمید، روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسند احمد میں موجود ہے 27090. اللہ کے رسول کے پاس یہ آ گئی، کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی احب الصلاة معک، میرا جی چاہتا ہے میں آپ کے ساتھ نماز پڑھوں. اس سے بڑی کوئی خواہش ہو سکتی؟ جس کو نبی کی امامت میں نماز پڑھنے کا موقع مل جائے، اس سے کوئی خوش نصیب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جانتا ہوں قد علمت انک تحبین الصلاة معی، میں جانتا ہوں کہ تم میرے ساتھ نماز پڑھنے کو پسند کرتی، لیکن میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ آپ نے کیا فرمایا؟ وصلاتک فی بیتک خیر لک من صلاتک فی حجرتک، جو آپ کے گھر میں نماز ہے وہ نماز آپ کے جو حجرے میں نماز ہے اس سے بہتر ہے. وصلاتک فی حجرتک خیر من صلاتک فی دارک، جو تم حجرے میں نماز پڑھو گی وہ نماز بہتر ہے اس سے جو تم اپنے دار میں پڑھو گی. میں وضاحت بعد میں کرتا ہوں الفاظ کی. بیت، حجرہ، دار. پھر آپ نے فرمایا وصلاتک فی دارک خیر لک من صلاتک فی مسجد قومک، جو تم اپنے دار میں گھر میں نماز پڑھو گی وہ کسی مسجد میں جا کے پڑھو گی تو اس سے بہتر. پھر آپ نے فرمایا وصلاتک فی مسجد قومک خیر لک من صلاتک فی مسجدی، تم قوم کی مسجد میں جو آپ کے قریب مسجد ہوگی اس میں نماز پڑھو گی تو میری مسجد سے بھی وہ نماز بہتر ہوگی تیرے لیے. یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ خواتین. 5 لفظ ہیں، بیت، حجرہ، دار، اور 2 لفظ اور ہیں مخدع، خدر. یہ 5 لفظ عورتوں کے لیے استعمال ہوگا. بیت اور دار. دار اس گھر کو کہتے ہیں جس کی 4 دیواری ہو. بیت کا معنی کرنے والوں نے کیا ہے آپ اپنے بیڈ روم میں نماز پڑھیں گی تو یہ بہتر ہے اس سے جو آپ اپنے حجرے میں بالا کونے میں پڑھیں گے، برآمدے میں پڑھیں. اور جو آپ حجرے برآمدے میں پڑھیں گی وہ بہتر ہے جو آپ سین میں پڑھیں گے. وہاں کوئی نہیں دیکھ رہا، یہاں تھوڑا سا موقع، یہاں اور موقع. اور جو اپنے گھر کی 4 دیواری میں پڑھو گی وہ مسجد سے زیادہ بہتر ہے. کس کے لیے؟ عورت کے لیے، مرد کے لیے نہیں. مخدع اور خدر. مخدع اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں نفیس چیزیں چھپائی جاتی ہیں. آج کل کیا نام دے رہے ہیں آپ لوگ؟ شہروں میں گھر کے اندر خصوصی کمرہ بھی ہوتا ہے نا، جہاں کوئی سونا چاندی رکھا ہوتا ہے، کچھ ڈالر شلر پڑے ہوں. جس جگہ آپ خزانہ رکھتے ہیں اس کو مخدع بولتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اس جگہ چھپ کے عورت تم نماز پڑھو گی وہ سب سے بہتر. ام حمید رضی اللہ تعالی عنہا جب یہ بات انہوں نے سنی واپس گئیں. اس نے گھر کے اس کونے میں نماز کی جگہ مختص کی جہاں اندھیرا تھا، جہاں کسی کی نظر بھی نہ پہنچے. اور آگے حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیہ فَكَانَتْ تُصَلِّي فِيهِ حَتَّى لَقِيَتِ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ، پھر اس نے وہاں ہی نماز پڑھی یہاں تک کہ اپنے رب کے پاس چلی. کبھی ان باتوں کو پڑھنا تو چاہیے. ہم کہتے ہیں نہیں، عورت کو گھر سے باہر نکالو گے تو کام بنے گا. عورت کو بازار کی زینت بنانا، عورت کو
چار دیواری سے باہر دھکیلنا ظلم بھی ہے، پریشانی بھی ہے، اور شریعت کی مخالفت تو ہے ہی ہے، خاندانوں کے توڑنے کا آسان طریقہ بھی ہے۔ کاش ان مسلمان عورتوں کو بھی یہ بات سمجھ آ جائے کہ مسلمان عورت کی عزت اس میں ہے کہ وہ گھر میں قرار پکڑے۔ جس عورت کو اللہ ذوالجلال نے اتنی عزت دی ہے اس کی بھی ذمہ داریاں بھی ہیں۔ اس کی پہلی ذمہ داری یہ ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، گھروں میں قرار پکڑیں۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی اللہ کے رسول نے بتائی ہے کہ قیامت کے نزدیک عورت بازار کا حصہ بن جائے گی۔ لوگ اپنا کاروبار چمکائیں گے تو عورت کے ذریعے۔ آج ایڈ آتا ہے موٹر سائیکل، اور موٹر سائیکل چلانی کس نے ہے؟ نوجوانوں نے، مردوں نے، لیکن ایڈورٹائز کرنے کے لیے کس کو لایا جاتا ہے؟ عورت کو۔ کہاں یہ قیامت کی نشانی۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، گھروں میں قرار پکڑو۔ تمہیں سکون اللہ نے رکھا ہے تمہارے لیے تو گھروں میں رکھا۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، یہ جاہلیت میں بے پردگی تھی، اسلام نے تو عزت دی ہے۔ اربوں گھر ہیں لیکن بیت اللہ پہ غلاف کیوں ہیں؟ کیونکہ اس جیسا گھر دنیا میں کوئی نہیں۔ اربوں کتابیں ہیں دنیا میں لیکن قرآن مجید پہ غلاف کیوں ہے؟ کیونکہ اس جیسی عزت والی کوئی کتاب ہی نہیں ہے۔ 7.5 ارب دنیا موجود ہے، مسلمان اور کافر بھی، ان میں کتنی عورتیں ہیں، لیکن مومنہ اسلام کی شہزادی کو پردے کا حکم کیوں دیا گیا؟ کیونکہ اس جیسی عزت والی عورت کوئی ہے ہی نہیں۔ لونڈیوں پہ پردہ نہیں ہے، آزاد عورت پہ اس لیے اللہ ذوالجلال نے پردہ رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی محمد بن کعب القرظی بیان کرتے ہیں، کوئی منافق کسی عورت کو تنگ کرنا چاہتا تو بعد میں کیا کہتا؟ احسبها اما، میں نے سمجھا تھا شاید لونڈی ہے، کیونکہ لونڈیوں پہ پردہ نہیں ہے، آزاد عورتوں پہ پردہ ہے۔ میری بات کو ذرا محسوس کرنے کی کوشش کیجئے۔ آج ذرا سوچئے کہ ہمارے معاشرے میں لونڈیاں زیادہ ہیں کہ آزاد عورتیں زیادہ ہیں؟ ام خلاد پردے کی شکل میں آئی، گھوڑے پہ بیٹھی ہے، پوچھنے والے نے پوچھا جئتی تسألین عن ابنک وانت منتقبہ، میدان جہاد میں تو بڑی سختیاں آسانیوں میں بدل جاتی ہیں۔ آپ مرد جو ہیں یہ اپنی شلوار کو ٹخنوں سے نیچے نہیں کر سکتے، لیکن میدان جہاد میں وہ تو کر سکتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت کی ذرا نقوش دیکھیے تو صحابیہ کیا کہتی ہیں؟ ان ارضى ابنی فلن ارضى حیائی، بیٹا ہی شہید ہوا نہ قتل ہوا، میری حیا تو قتل نہیں۔ جب یہ معیار سوچ کا بنے گا تو پھر کبھی بھی قومیں شکست نہیں کھاتی۔ ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولى واقمنا الصلاۃ، 22.5 کروڑ اس وطن عزیز کے اندر لوگ ہیں۔ آپ ذرا دیانتداری سے سوچئے نمازی کتنے ہیں اور کتنے گھروں میں وقت پہ نماز ہوتی ہے۔ یہ سفید بالوں والے بیٹھے، اللہ ان کو سلامت رکھے، ذرا ان سے پوچھئے گھروں میں برکتوں کا سبب کیا تھا؟ کوئی بھی عورت آج سے 30 سال پہلے کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاتی تھی جب تک قرآن کی تلاوت نہیں کرتی۔ رات کو انبیاء اور صحابہ کے قصے سناتی تھی۔ آج مصیبت یہ ہے اس کو خود قصے نہیں آتے، اس کو فیس بک سے جان چھوٹے تو کچھ چیز پڑے نا، اس کو پتا ہو کہ میرے بچے کہاں ہیں تو پتا ہو نا، اس کے ہاتھ میں بھی وہ دے دیتی ہے موبائل، تم بھی دیکھو میں بھی دیکھوں۔ کیا یہ وہ جانتا ہے یا اللہ جانتا؟ مزاج یہ ہے کہ ابراہیم کو خواب آئی ہے تو خواب شیئر کر رہے ہیں بیٹے کے ساتھ، بیٹے کو خواب یوسف کو آئی ہے تو وہ شیئر کر رہے ہیں باپ یعقوب کے ساتھ۔ آج نہ بیٹا باپ سے خواب شیئر کرتا ہے، نہ باپ بیٹے سے، نہ بیٹی ماں سے، نہ ماں بیٹی سے۔ کس سے شیئر ہوتی ہیں؟ وہ کسی اور مخلوق سے۔ جہاں یہ مزاج بن جائے وہاں قومیں ذلیل ہوتی ہیں، کبھی عزت نہیں پاتی۔ وآتینا الزکاۃ واطعنا اللہ ورسولہ، زکوٰۃ دو، اللہ نے تمہیں اتنی عزت دی ہے تو عزت کی بات یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کیا تم پسند کرتی ہو جہنم کا یہ کڑا پہنا ہو؟ زکوٰۃ دی ہے۔ زکوٰۃ کے بغیر یہ سونا قیامت کے دن آگ کا بنا کے تپایا جائے گا، انسان گنجا سانپ بن جائے گا، گلے کا توق بن جائے گا، باچھوں کو کھینچ کے کہے گا یہ مال انا کنزک انا مالک، میں تیرا وہ مال ہوں جس سے تو زکوٰۃ نہیں دیا کرتا۔ مرد کو بھی زکوٰۃ دینی چاہیے اور عورت کو بھی زکوٰۃ دینی چاہیے۔ واطعنا اللہ ورسولہ، یہ ہے 5ویں ذمہ داری اس باعزت کی جس کو اللہ نے عزت دی عورت کی، کہ وہ ہر وقت یہ دیکھے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کیسے ہو۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کسی جگہ جا کے مٹی چاٹنے میں نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے سجدہ کرنے میں، عبادت کرنے میں، قرآن سمجھنے میں اور صحابیات کی زندگی کو اپنی زندگی بنانے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا
مسجدوں کے دروازے پہ لوگ آ کے اتریں گے اور ایسی سواریاں ہوں گی کاشباہ الرجال. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 2683، کاشباہ الرحال، کجاوے جیسے ہوتے تھے اس طرح کی سواریاں ہوں گی، لیکن کیسی ہوں گی؟ سروج، روشن سواریاں. آج سمجھ آتی ہے کہ اللہ کے رسول نے 1400 سال پہلے بتایا تھا. آج جب ہم چابی لگاتے ہیں تو انجن جب آن ہوتا ہے گاڑی تو لائٹیں بھی جلتی ہیں. آج سمجھ آئی اس کا معنی کیا. لیکن حالت یہ ہوگی جو عورتیں ان کے ساتھ ہوں گی، نساؤہم کاسیات عاریات، لباس پہننے کے باوجود عریاں ہوں گی. رؤوسہن کاسنمۃ البخت العجاب، ان کے سروں پہ جوڑے بنے ہوں گے جیسے بختی اونٹ کی کوہان اٹھی ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لفظ بولے ہیں پتہ کیا ہے؟ العنوہن فانہن ملعونات، ایسی عورتوں پہ لعنت بھیجنا، یہ ملعون عورتیں. اور ساتھ فرمایا تم سے پہلی قوموں نے، عورتوں نے تمہاری خدمت کی کیونکہ تم عزت والی امت ہو. اگر تمہارے بعد کوئی امت ہوتی تو تمہاری عورتیں ان کی خدمت کرنے والی ہوتی اگر یہ ایسے کرتے. بنی اسرائیل پہ عذاب آیا تھا تو اس لیے کہ ان کی عورتیں جو ہے قصۃ من شعر، جوڑے بناتی تھی. لیکن آج کوئی پرواہ نہیں. نماز پڑھنے والا بھی نہیں سوچتا، پڑھنے والیاں بھی نہیں سوچتی کہ اس عورت کا نام فتنہ رکھا گیا تھا بنی اسرائیل میں جو چھوٹے قد کی تھی. اسے لکڑی کی جوتی اونچی کر کے 2 لمبی عورتوں کے درمیان چلنا چاہا. آج ایک ایک بلسٹ کی ایڑی پہن کر جو ٹک ٹک کر کے چلنے والی کو کبھی خیال نہیں آیا کہ قرآن کہتا ہے وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، اپنے پاؤں کو زمین پہ نہ مارو تاکہ عورتوں کی آواز مردوں تک نہ جائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سارے وہ ذمہ داریوں کے پہلو پیش کیے تھے. کیسی وہ ام سلیم تھی، کبھی اس کی زندگی بھی کسی عورت کو پڑھ لینی چاہیے. اکیلے بیٹا فوت ہو گیا، خود ہی اس نے غسل دیا، خوشبو لگائی، کفنایا، شور نہیں کیا. خامد آیا ہے، واویلا نہیں کی، کھانا دیا، خامد کے پاس آئی اور بعد میں سوال کرتی ہے اگر کسی نے ادھار دیا ہو تو واپس دینا چاہیے کہ نہیں؟ کہا واپس تو دینا چاہیے. کہا اگر کو کہ میں نے نہیں دینا؟ کہا بڑے برے لوگ ہیں، نیکی کرنے والے کے ساتھ تو نیکی کرنی چاہیے. کہا پھر اللہ نے بیٹا دیا تھا واپس لے لی. کہتے اب کیا کہہ رہی ہو؟ کہا جو میں نے کہنا تھا کہہ دیا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں جنت میں گیا، خوشبو آ رہی تھی، میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ غمیسہ آ رہی ہے، یہ صبر کی پہاڑ عورت آ رہی ہے. آج کاش کسی نے ام شریک کا قصہ پڑھا ہو جس کے ہاتھ بھی باندھ دیے گئے، دھوپ میں کھڑا کر دیا گیا اور حالت یہ تھی کہ پانی نہیں دینا، سامنے مشکیزہ پڑا ہے. کہا جب میں آنکھ اٹھاتی تو سوائے دھوئیں کے کچھ نظر نہ آتا، بھوک اور پیاس. کہ اللہ تیرے دین کی وجہ سے یہ میرے ساتھ ہو رہا ہے کہ ہر گھر میں جا کے کہتی نماز پڑھا کرو، اللہ کی عبادت کرو. کام یہ تھا. پھر کیا ہوا؟ کہتی جب میں نے دیکھا کہ اب میری سکت ختم ہو گئی ہے، فَإِذَا بِدَلْوٍ مُرَشَّى بِرِشَاءٍ أَبْيَضٍ، سفید رسے میں بندھا ہوا ایک ڈول آیا آسمان کی طرف سے. میں نے اس کو پکڑا، ہمت نہیں تھی، میں نے پانی پیا اور اپنے اوپر بہا لیا، مجھے ہوش آئی. لوگوں نے کہا وہ انہوں نے پانی ضائع کر دیا. جب آ کے دیکھا کہ سارے مشکیزیں تو اسی طرح ہیں، پورا قبیلہ مسلمان ہو. اللہ ذوالجلال عورت کو اپنی عزت کی حفاظت کی توفیق دے اور اس کی عزتوں کی حفاظت کرے، اور جو ظلم کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے اور اسلام کا صحیح اور نکھرا چہرہ سمجھنے والے بنے، اور قیامت کے دن مومنہ عورتیں امہات المؤمنین کی سب میں کھڑی ہونے والی بن جائیں.